لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. کہتے ہیں زمین پر زندگی اس لیے ہے کہ یہاں پانی ہے. اگر پانی نہیں ہوتا تو یہاں زندگی نہیں ہوتی. لہذا خدا کو ماننے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی پانی جہاں ہوگا وہاں کیا ہوگی؟ بولو حیات ہوگی. تو پانی ہے تو اس لیے حیات ہے نا. بہت مزے سے جان چھڑائی ہے آپ نے. خالی پانی ہونے سے حیات بولو نا نہیں ہوتی. خالی پانی سے زندگی نہیں پیدا ہوتی. پانی سے ہوتی ہے لیکن خالی پانی سے نہیں ہوتی. یہ وہی والا قصہ ہو گیا. ایک آدمی نے گاؤں میں بائک خریدی. گاؤں میں جب کوئی موٹر سائیکل یا گاڑی خرید لینا تو شامت آ جاتی ہے اس کو. گاؤں والے بے تکلف ہوتے ہیں. بھائی ذرا بائک چاہیے تھوڑی دیر کے لیے چلانی ہے. یار وہ نانی کا انتقال ہو گیا اپنی گاڑی دے دے بھائی لے کے جانا ہے. یار وہ ایسا ہے کہ میری بیگم کی ڈیلیوری ہے ذرا اپنی بائک دے دے جانا ہے. یہ ہوتا ہے نا گاؤں دیہاتوں میں. ایک آدمی کوئی چیز خریدتا ہے تو پورا محلہ اس کی ایسی کی تیسی کر دیتا ہے. اچھا بائک میں پیٹرول بھی نہیں ڈالتے. تو ایک صاحب جو تھے وہ کسی کی بائک لینے آ گئے گاؤں میں کہ یار بائک دے دے پیٹرول میں ڈال دوں گا. اب تو نہ کر ہی نہیں سکتے تھے. لے جا یار ڈال دینا پیٹرول. دوسرا آیا یار بائک مل جائے گی 1 گھنٹے کے لیے پیٹرول ڈال دوں گا میں. اب کیسے منع کرتا, پیٹرول بھی ڈال دے گا. ہوتے ہوتے اس کی بائک کی ایسی کی تیسی. پیٹرول تو سب نے ڈال دیا لیکن بائک کا تو پروگرام خراب ہو گیا. ایک دن ایک بندہ آیا کہتا ہے یار بائک چاہیے پیٹرول ڈال دوں گا میں. وہ خالی ڈبہ لے کر آیا اس میں پیٹرول ڈال کے چلا لے. اس نے کہا بھائی بائک خالی پیٹرول سے بولو نہیں چلتی. تو یہ جو سائنسدان کہتے ہیں نا ایکچولی چونکہ زمین پہ پانی تھا اس لیے زندگی ہے. بھائی خالی پانی سے زندگی نہیں ہوتی. ہر چیز آپس میں کنیکٹ ہے. پانی بھی چاہیے, آکسیجن بھی چاہیے, خربوزہ بھی چاہیے, تربوز بھی چاہیے, دودھ بھی چاہیے, گوشت بھی چاہیے اور جنگلات بھی چاہیے, بارشوں کا پورا نظام بھی چاہیے. جب بچہ پیدا ہو تو اسی وقت ماں کی چھاتیوں میں دودھ بھی چاہیے. جب ماں روٹی کھائے تو اس روٹی سے بچے کی آنکھ بننی چاہیے. ماں روٹی کھائے تو جب تک ماں پریگننٹ نہیں ہوتی, ماں کو حمل نہیں ہوتا, تو ماں روٹی کھائے اس سے ماں کا خون بننا چاہیے. جب ماں روٹی کھائے تو اس سے ماں کی آنکھیں میں روشنی آنی چاہیے. لیکن جب وہ پریگننٹ ہوئی, اس کو حمل ہوا, اس کے پیٹ میں بچہ ہے, اب جب ماں روٹی کھائے تو اس روٹی سے بچے کی آنکھیں بننی چاہیے. تو خالی پانی سے نہیں ہو رہا سب کچھ. پیچھے پانی ہے لیکن اس پانی میں بڑی کلاکاریاں ہیں, شاہکار ہے قدرت کے. اس پانی میں بڑے خاندانی قسم کے سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہیں کہ وہ ماں کے پیٹ میں گیا اور ایسی اس نے گرو کرنا شروع کیا. ادھر روٹی کھا رہی ہے, آنکھ, اس سے آنکھ بننی چاہیے, اس سے ناک بننی چاہیے, اس سے دل بننا چاہیے, اس سے دماغ بننا چاہیے, اس سے گردے بننے چاہیے, اس سے پھیپھڑے بننے چاہیے, اور بغیر کسی مزدور مستری کے یہ سارے پارٹس اپنی اپنی جگہ پہ فٹ ہونے چاہیے. اور ایک طاقت ہونی چاہیے جو دماغ سے کرنٹ بھیجے دل کو, اور دل میں کرنٹ پیدا ہو اور وہ دھک دھک کرنا شروع کر دے. یہ سب کچھ چاہیے, اس کے بعد جا کے زندگی ملتی ہے. بڑے آرام سے پھینک دی بیٹھے بیٹھے سائنسدانوں نے. جو ملحد سائنسدان ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, پھینک دی. کہتے ہیں پانی تھا تو پانی جہاں ہوگا حیات تو ہوگی. بھائی ایسا نہیں ہے آپ پانی رکھو حیات پیدا کر کے دکھا دو, اس میں 1 گھنٹے سے رکھا ہوا ہے. اچھا اس میں یہ بھی کہتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں تالاب میں پانی پڑا ہوا ہو تو اس میں جراثیم آ جاتے ہیں. وہ پہلے سے اس میں ان حیات کے جو سیل ہیں وہ موجود ہوتے ہیں, تو ہوتے ہیں, خود بخود نہیں ہو جاتے وہ. یہ ایسے ہی جیسے تالاب میں مچھلیاں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں تو خود بخود نہیں ہوتی. بھائی اس میں مچھلیوں کے انڈے ہوتے ہیں, وہ زمین پہ ہوتے ہیں, کہاں سے ہوتے ہیں, وہ پہلے سے ہوتے ہیں, خود سے نہیں ہو جاتا. تو اللہ نے پانی بھی بنایا, اللہ نے ہر چیز کو آپس میں ایک دوسرے سے جوڑ دیا, ایک زبردست سائیکل میں چلا دیا. یہ سائیکل میں کوئی بھی گراری دائیں بائیں ہو گئی تو زندگی ختم. اور کمال کی بات ہے, زندہ رہنے کے لیے پانی بھی چاہیے, زمین کا 23 ڈگری جھکاوا بھی ہونا چاہیے. حیرت کی بات ہے یا نہیں ہے؟ اگر 23 ڈگری نہ جھکی ہوتی تو یہ موسم نہ بنتے, اور جو حصہ سرد ہے وہ انتہائی سرد ہو جاتا, جو گرم ہے وہ کباب, وہ جو ہے نا توے کی طرح ہو جاتا. آج ہم سب کس پہ بیٹھے ہوئے ہوتے؟ توے پہ.
تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو اگر توے پہ آپ کو, میں تھوڑا لائٹ موڈ میں لانے کے لیے نا ایک لطیفہ سنا دوں آپ کو. تھکے ہوئے ہیں نا, میں بھی تھکا ہوا ہوں, تھوڑا وہ ہو جاؤں. تین پھینکو بیٹھے ہوئے تھے. ایک نے کہا میرے ابا ایسی گرم چائے پیتے کہ ادھر کپ میں گرم چائے آئی اور فوراً پینا شروع کر دی, ذرا بھی ٹھنڈی ہونے کا انتظار نہیں کرتے تھے. دوسرے نے کہا بھائی کچھ بھی نہیں ہے, میرے ابا کیتلی سے ڈائریکٹ منہ لگا کے پیتے تھے کہ اگر کپ میں ڈالا نا تو بھی تھوڑا ٹائم لگے گا, ڈائریکٹ. اب تیسرے کے پاس پھینکنے کے لیے کچھ بچا تھا ہی نہیں. اس نے کہا میرے ابا دودھ پیتے, پتی کھاتے, پانی پیتے, چینی کھا کے توے پہ بیٹھ جایا کرتے تھے. سمجھ رہے ہو کہاں بیٹھ جاتے تھے؟ خود ہی پکتی رہے گی اندر. تو اگر یہ زمین 23 ڈگری نہ جھکی ہوئی ہوتی تو ہم موسم کا بہت مسئلہ خراب ہو جاتا. وہ موسم نہ بنتے جو حیات کے لیے سوٹیبل ہے, زندگی کے لیے سوٹیبل ہے. زمین کی رفتار کو دیکھ لو, زمین کا سورج کے گرد جتنے عرصے میں ایک ایک چیز بھی ذرا سی دائیں بائیں ہوئی برباد. بعض لوگ یہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ہم نہ ہوتے لیکن کوئی دوسری مخلوق ہوتی, تو پھر کیوں نہیں ہے دوسرے سیارے پہ کوئی زندہ دوسری مخلوق نظر کیوں نہیں آتی ہمیں؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ بھائی زندگی کے لیے جتنی سوٹیبل چیزیں ہیں وہ ساری کہاں میسر ہیں؟ زمین پر. وہ زندگی کے لیے ہیں. تبھی تو قرآن نے کہا الم نجعل الارض مہادا, کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنایا؟ اللہ نے یہ چاند کے لیے نہیں کہا, مریخ کے لیے نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی 9-10 سیارے ستارے کسی کے لیے نہیں کہا. اللہ نے کہا زمین کو میں نے تمہارے لیے کیا بنایا؟ بچھونا. بچھونا کسے کہتے ہیں؟ ماں بچے کا جب بستر بچھاتی ہے تو تمام ضروری لوازمات کے ساتھ اس میں تمام چیزیں مہیا کرتی ہیں. بالکل پنکھے کے نیچے بھی نہ ہو کہ صبح اکڑا ہوا ہو, بالکل پنکھے سے دور بھی نہ ہو کہ گرمی لگے بچے کو, اور ایسے کنارے پہ بھی نہ ہو کہ گر جائے بستر سے. تو ہر چیز میں اس کو خیال کرتی ہے. کوئی ایسی جگہ بھی نہ ہو کہ کوئی جانور آ کے کھا لے. اللہ کہتے ہیں یہ پوری ہزاروں کروڑوں لاکھوں کہکشاؤں سیاروں ستاروں میں اتنا سا ریت کے ذرے سے بھی چھوٹا سیارہ ہے زمین. اللہ کہتے ہیں اس کو میں نے انسانوں کی زندگی کے لیے سوٹیبل بنایا, ایسے جیسے ماں بچے کے لیے بچھونا بچھاتی ہے. تو یہ اللہ نے بنایا ہے بھائی, یہ خود بخود نہیں ہے, ہو نہیں سکتا. تو ہمارے لیے دوسرے نمبر پہ کھانے سے بھی زیادہ ضروری کیا ہے؟ بولو, پانی. تو اس لیے کھانے سے زیادہ آسان اللہ نے کس چیز کو بنایا؟ پانی کو. آسمان سے برسا دیتا ہے, زمین میں داخل کر دیتا ہے, پھر زمین میں مٹی میں ایسی چیزیں ڈال دی پانی کو صاف کریں. 10 سال بھی زمین کے اندر پانی رہے گا, خراب نہیں ہوگا. ہمارے فریج کا خراب ہو جاتا ہے, سوئمنگ پول کا خراب ہو جاتا ہے, کیمیکل ڈالتے رہو پھر بھی خراب ہو جائے گا. جب تک زمین کے اندر رہے گا ایک دم بہترین پانی. اس سے بھی زیادہ ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ ہوا, آکسیجن. پانی کے بغیر کئی گھنٹے ہم زندہ رہ سکتے ہیں. میں نے کتنی دیر سے پانی نہیں پیا, اگر آپ اجازت دیں تو پی لوں. شکریہ آپ کا, اسی بہانے پانی پی لو. الحمدللہ. اس سے بھی زیادہ ضروری کیا ہے؟ آکسیجن, ہوا. پانی کے بغیر ہم 6-7 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے 18 گھنٹے زندہ رہ لیتے ہیں. روزے میں لمبے روزوں میں 17 گھنٹے بھی پانی نہیں ملتا. اگر اللہ حکم دے دیتا کہ آکسیجن کا روزہ رکھو, اللہ حکم دے دیتا کہ روزہ کس کا ہوگا؟ آکسیجن کا. بغیر آکسیجن کے رہو کتنی دیر رہ لیتے بھائی؟ مقابلے ہوتے ہیں, 2 منٹ سانس روک کے دکھا, 3 منٹ سانس روک کے, 3 4 5, اس سے زیادہ نہیں. دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا, میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے. یہ شعر اس موقع کا نہیں ہے لیکن مجھے یاد آ گیا, پھر اس کو کبھی الگ بتاؤں گا. لیکن سانس پہ بھی فٹ ہوتا ہے یہ. 1 منٹ کے لیے سانس رک گیا تو سانس رک گیا, ختم. تبھی مردے کے پانی نہیں چیک کرتے کہ اس کی باڈی میں پانی ہے یا نہیں ہے.
یہ نہیں چیک کرتے کتنے پراٹھے کھا کے لیٹا ہوا ہے، یہ چیک کرتے ہیں سانس آ رہا ہے یا بولو نہیں. یہ نہیں دیکھتے پانی پی رہا ہے یا نہیں پی رہا، روٹی کھا رہا ہے نہیں کھا رہا. بھائی زندہ بھی ہر وقت روٹی نہیں کھاتا. مردے کو دیکھتے ہیں سانس آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ زندہ ہو اور سانس نہ لے رہا ہو. ایسے مردے اب تک مارکیٹ میں ہم نے دیکھے نہیں ہے. تو بھی سانس چیک کرتے ہیں، بھائی سانس کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو سانس اللہ نے اور سستا کر دیا، آکسیجن اور سستی، ہوا میں ڈال دی 23% آکسیجن، اڑا دی بس. اور اتنا کیونکہ اس کا ہر وقت لینا ضروری ہے، تو اس میں ہمارے ارادے کا بھی دخل نہیں ہے، ہمارے ارادے کا بھی نہیں. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا ہم پانی خود بخود نہیں جاتا، ارادہ کر کے پیتے ہیں. روٹی خود بخود پیٹ میں نہیں جاتی، ارادہ کر کے لیتے ہیں. آکسیجن کی ضرورت ہر سیکنڈ میں ہے، اور ایک ہر منٹ میں، ہر سیکنڈ میں. تو اس میں اگر ہمیں اللہ کہتا کہ ارادہ کر کے سانس لیتے رہو تو کتنی ٹینشن ہو جاتی نا. کبھی گپ شپ میں مشغول ہوتے، سانس لینا بھول جاتے. پھر پتا چلا جی حضرت کا انتقال کیوں ہوا، حضرت بزی اتنے تھے کہ اس دن سانس لینا بھول گئے تھے. حضرت بہت زیادہ، اس دن حضرت کی دوسری شادی تھی، ٹینشن میں تھے، سانس لینا ہی بھول گئے. بہت دفعہ آدمی بہت سی چیزیں بھولتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ یہ تم پر مسلط ہوگا. سانس روکنے کے لیے ارادہ چاہیے ہوگا، سانس لینے کے لیے ارادے کی ضرورت. جملہ مکمل کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو. سانس لینے کے لیے ارادے کی ضرورت نہیں. حالانکہ آکسیجن بھی ہم نہیں بنا سکتے بھائی، ہلکی چیز نہیں ہے. تو آکسیجن کے ایک عنصر ہے نا، ایک ایلیمنٹ ہے، وہ خود سے کہیں بھی کوئی بھی نہیں بنا سکتا. وہ دو چیزوں کو بنا کے ایک نئی چیز تو بنائی جا سکتی ہے. جو عناصر دنیا میں 109 یا 110 سائنسدانوں کی رپورٹیں بدلتی رہتی ہیں. ہم جب میٹرک میں تھے تو 109 تھے، اب شاید زیادہ ہو گئے ہوں دریافت. تو ان میں سے ایک آکسیجن ہے، یہ نہیں بن سکتی بھائی. تو یہ اللہ نے بنا کے ہوا میں چھوڑ دی. اللہ اگر اس کو مشکل رکھ دیتا کہ سلنڈر میں سے ملے گی خرید کے، تو ہم سب جناح ہسپتال کے باہر لائن لگا کے کھڑے ہوتے اور ہر وقت ساری زندگی یہی کرتے رہتے، بھائی میرے گھر میں آکسیجن ختم ہونے والی ہے، اللہ کا واسطہ 4 شاپر دے دے یار، تو دو سلنڈر دے دے، بیڑا غرق ہو جاتا. یہ میں اتنی لمبی چوڑی تفصیل آپ کے سامنے کیوں بیان کر رہا ہوں؟ آکسیجن کے بارے میں رپورٹ پیش کرنے کے لیے نہیں، کھانے خربوزے تربوز کے فضائل بیان کرنے کے لیے نہیں. ایک دعویٰ میں نے کیا تھا کہ جو چیز ہمارے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، اللہ نے اس کے حصول کو ہمارے لیے بہت آسان کر دیا. اب مجھے ایک بات بتاؤ، قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے آکسیجن سے بھی زیادہ، پانی سے بھی زیادہ، کھانے سے بھی زیادہ، گھر سے بھی زیادہ، بیوی بچوں سے بھی زیادہ، صحت سے بھی زیادہ ضروری ہے میرا تعارف اور دین پر چلنا اور اسلام کو فالو کرنا. تو آپ بتاؤ یہ ظلم نہیں ہوگا کہ جو سب سے زیادہ ضروری میرے اور آپ کے لیے ہو اس کے سمجھنے کو اللہ نے مشکل بنا دیا ہو؟ یہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو دنیا میں اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو فالو کرے گا برباد ہے، تباہ ہو گیا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جہنم میں جائے گا وہ. دعویٰ کتنا بڑا ہے نا اللہ تعالیٰ کا. بھائی جو پانی جس کو نہیں ملا وہ برباد ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیا خیال ہے؟ جس کو روٹی نہیں ملی برباد ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جس کو آکسیجن نہیں ملی برباد ہو گیا نا. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں جس کو جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو فالو کرے یا سرے سے کسی مذہب کو ہی فالو نہیں کرتا، وہ کیا ہو گیا؟ برباد. اور قرآن آخرت کی بربادی کو دنیا سے بڑی بربادی مانتا ہے، کیونکہ دنیا میں اینڈ سب کا بربادی ہے. آپ کو پانی ملتا رہے تو بھی مرو گے آپ ایک دن، آپ کو کھانا ملتا رہے پھر بھی مرو گے، آکسیجن ملتی رہی. جتنے مرے ہیں ان کو آکسیجن بھی مل رہی تھی، کھانا بھی مل رہا تھا، پانی بھی مل رہا تھا. دنیا میں تو ویسے ہی برباد. اس لیے قرآن کہتا ہے اصل بربادی کون سی ہے؟ آخرت کی. تو آخرت کی بربادی سے بچانے کے لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ کس مذہب کے پیچھے چلنا ہے؟ بولو اسلام. تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ، پھر اس اسلام کو سمجھنا اللہ نے اگر مشکل بنا دیا ہو جبکہ وہ ضروری پانی سے زیادہ ہو، تو پھر یہ تو اللہ کا ظالم ہونا لازم آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اس لیے اللہ نے اسلام کی حقانیت، اسلام کو سمجھنا
کہ تمہیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ برحق مذہب ہے. دنیا کا سب سے آسان کام اللہ نے یہ رکھا ہے. اس پہ کوئی لمبے چوڑے مناظروں کی اور بحث کی ضرورت نہیں ہے, ضرورت ہی نہیں ہے. کیسے اتنا آسان, ہمیں کیسے یقین آئے کہ ہم ایک سچے مذہب کو فالو کرتے ہیں؟ بہت آسان, 2 اور 2 4 کی طرح 2 منٹ میں پتا چل جائے گا بھائی. ہمیں بہت ساری چیزیں کمپیئر کر کے پتا چل جاتی ہیں. دیکھو آپ کے پاس 2 آپشن ہے, کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے. میں ایک آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں. ایک بہت بڑا پتھر رکھا ہوا تھا, آپ نے دیکھا کہ 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور پورا ہال چاروں طرف سے بند ہے. 2 بندے بیٹھے ہوئے, ایک بہت باریک سا اور ایک بہت موٹا تازہ طاقتور. آپ پانی پینے کے لیے گئے, واپس آئے تو دیکھا وہ پتھر کسی نے اٹھا کے باہر رکھ دیا ہے, اپنا کرین آنے کی جگہ اندر ہے بھائی, نہ کوئی جادوگر بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ. آپ یا تو اپنے آپ کے چماٹے مارو گے, بولو گے یار میں خواب تو نہیں دیکھ رہا, اتنا بڑا پتھر یہاں رکھا ہوا تھا اور اٹھا کے تھوڑی دیر میں کس نے کہاں کر دیا, باہر. اب یہ تو یقین ہے کہ ان دونوں میں سے کسی نے اٹھایا ہے. جو باریک سا ہے نا وہ آ کے کہتا ہے میں نے اٹھایا. یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ بولے نا کیا ہو گیا مجھے. اور ایک ہے موٹا تازہ, وہ کہتا ہے کس نے اٹھایا؟ میں نے اٹھایا. اب کوئی کہے کہ یہ فیصلہ کرنا کہ ان دونوں میں سے یہ پتھر کس نے اٹھایا, اٹ از ٹو ڈیفیکلٹ, یہ بہت مشکل کام ہے. اس کے لیے بڑے بڑے ماہرین بلائے جائیں گے, ڈیبیٹ ہوگی, ٹاک شاک ہوگی, بڑے بڑے فلاسفر بیٹھیں گے, انویسٹیگیشن کی جو ٹیمیں ہوتی ہیں وہ آئیں گی, امریکہ اور جاپان سے ٹیمیں آ کے فیصلہ کریں گی کہ یہ پتھر اس نے اٹھایا, یہ اس نے اٹھایا. بڑی راکٹ سائنس چلے گی, یہ ناسا والوں سے رابطہ کرنا پڑے گا. یہ کلے آدمی کا کام بولو نہیں ہے, یہ میٹرک پاس کا کام نہیں ہے. تو یہ بے وقوفی کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ابے تمہارے پاس ان 2 کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے, کوئی کرین نہیں آئی, کوئی فرشتہ نہیں آیا, یا تو اس نے اٹھایا یا اس نے اٹھایا. یہ اتنا باریک, اگر اس نے اٹھایا ہوتا تو آج اس کو اٹھا رہے ہوتے لوگ, اس کا جنازہ اٹھ رہا ہوتا. یہ ہمیں پتا, یہ اتنا باریک, اتنا سا پتلا انسان یہ نہیں اٹھا سکتا بھائی. اگر بالفرض یہ اٹھا لیتا تو آج لوگ اس کو جنازے کی چارپائی پہ اٹھا رہے ہوتے. یہ نہیں اٹھا سکتا. بہت سی چیزیں کمپیئر کر کے پتا چلتی ہیں. تیسرا کوئی آپشن ہے نہیں, تو بھائی یہ اسی نے اٹھایا ہے. سلوٹ سر, آپ کی طاقت کو سلام. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آپ نے خالی ڈولے شولے ویسے ہی بنائے ہوئے ہیں, آج ہمیں اندازہ ہوا آپ تو بہت پاورفل ہو. پھر اب کوئی اشکال کرے, نہیں بھائی اتنی طاقت بھی نہیں ہے, اتنا بڑا پتھر اٹھا لے. ہم کہیں بھائی ہر اشکال کا ہم جواب سوچتے رہیں گے بعد میں بیٹھ کے, لیکن ہمارے پاس کوئی آپشن اس کے علاوہ بولو ہے نہیں. اب جتنے بھی اعتراض ہوتے ہیں اس پہ ہم ڈیبیٹ کریں گے, بحث کریں گے, اس نے کیسے اٹھا لیا, لیکن اس کے مانے بغیر چارہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اٹھا نہیں. بندے ہی 2 تھے نا, اور کرین کا کوئی راستہ نہیں تھا, کوئی فرشتے کا گھسنے کا, فرشتے تو ہر جگہ چلے جاتے ہیں, تو بھائی اسی نے اٹھایا ہے. تو میرے بھائی ہمارے پاس نا 3 آپشن ہیں. ہم زندگی کن اصولوں پہ گزاریں, اس میں ہمارے پاس کتنے آپشن ہیں بولو؟ 3. یا تو ہم خدا کا انکار کر دیں, ایتھیسٹ بن جائیں, اور تمام مذاہب کو ہم سائڈ پہ لگا دیں, کوئی گاڈ نہیں ہے, معاذ اللہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم اخپل طریقے سے زندگی گزاریں گے, ہم خود فیصلہ کریں گے صحیح کیا ہے اور غلط کیا. اس نظریے کے پیچھے آپ کو خدا کا انکار بولو, بولتے کیوں نہیں, کرنا پڑے گا. اور اگر آپ خدا کو مانتے ہو تو بھائی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, جس نے ساری کائنات بنا دی اور انسان کو ایسے ہی چھوڑ دیا, کوئی مقصد کے بغیر پیدا کیا, بس جو مرضی کرتے پھرو. تو پھر ہمیں کسی خدائی مذہب کو, دین کو ماننا پڑے گا کہ خدائی تعلیمات کس کے پاس ہیں. اس میں بہت سارے لوگ آ کے دعویٰ کریں. ہندو کہہ رہا ہے میرے پاس ہیں, میں ہوں جو بھگوان کی تعلیمات بتاتا ہوں. عیسائی کہے گا کس کے پاس ہیں بولو, میرے پاس. یہودی کہے گا کس کے پاس ہیں, بولتے کیوں نہیں آئی, میرے پاس. سکھ کہے گا کس کے پاس ہیں, میرے پاس. اسلام کہے گا کس کے پاس ہیں, میرے پاس. تو پہلا جو کہتا ہے کسی کے پاس بھی نہیں ہے, اللہ ہے ہی نہیں, خدا ہے ہی نہیں,
اتنا آسان ہے, اتنی آسان بات ہے بھائی, یہ تو عقل میں آتی نہیں ہے بات. اس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے, کریٹر کے بغیر کریشن کا عمل کیسے ہو گیا. یہ ملحد لوگ عجیب بات کرتے ہیں, کہتے ہیں جب تک کسی چیز کا کوئی سبب نہ ہو وہ ہوتی نہیں ہے. بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن پھر ایک اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ کائنات خود بن گئی بغیر کسی سبب کے. یہ تو ایسے ہے بارش سے بھاگے پر نالے کے نیچے آ کے کھڑے ہو گئے. ایک آدمی بارش سے بھاگا بھیگنے سے بچنے کے لیے, کھڑا کہاں کے ہوا؟ پر نالے کا, برساتی نالا. اس نے کسی نے پوچھا یہاں کیوں کھڑا ہوا؟ کہہ رہا بارش بہت تیز ہو رہی ہے. تو ملحد لوگ جو ہے نا, ایتھیسٹ لوگ, وہ کہتے ہیں یار خدا اگر ہوتا تو ہر چیز اسباب سے کیوں جڑی ہوئی ہے؟ بغیر کسی لاجک کے کام ہو رہے ہوتے ہیں نا. بھائی میں نے پانی یوں اٹھاؤں گا, یوں لے کے جاؤں گا, یوں منہ میں ڈالوں گا, گریوٹی سے پانی نیچے اترے گا. خدا کو تو ہم جب مانیں گے گلاس خود ہی اڑے ڈھین جائے اور سب کچھ ہو جائے, تو ہم کہیں کوئی طاقت ہے جو کچھ کرنے میں کچھ کسی سبب کی محتاج نہیں ہے. ہم تو یہاں دیکھتے ہیں گاڑی کے ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھو تو گاڑی چلتی ہے, بریک پہ پاؤں لگاؤ تو گاڑی رکتی ہے. ہم خدا کو جب مانیں گے جب ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھو تو رکے, بریک پہ پاؤں لگاؤ تو چلے. پھر ہم مانیں گے کوئی خدا ہے جو اسباب کو فیل کر رہا ہے. اب اس نظریے کی بیس پہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا اس کا سے پتہ چلتا ہے کوئی خدا نہیں ہے. واڑے واہ, آپ نے بولا کہ گاڑی میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, یقیناً نہیں ہو سکتی, لیکن اس سے بڑا جھوٹ آپ نے بول دیا کہ کریٹر کے بغیر کریشن کے عمل سے گاڑی خود گزر سکتی ہے. گزر سکتی ہے, اس گاڑی کو بھی تو کسی نے بنایا ہے, پھر اس بنانے والے کو بھی تو کسی نے بنایا ہے. ایک اینڈ تو آئے گی نا, کوئی ایسی ذات آئے گی جو پہلی دفعہ کچھ کرنے میں کسی سبب کی محتاج نہیں ہے. انہوں نے کہا بگ بینگ تھیوری, دھماکہ ہوا, یہ ہوا, سیارے بنے, ڈھین سب کچھ بن گیا, غفار بھائی بن گئے, ستار بھائی بن گئے, کروڑوں کھربوں سال میں, بہت زبردست, ہم مانتے ہیں ایسا ہوا ہوگا. پہلی دفعہ جو دھماکہ ہوا ہے وہ میٹیریل کہاں سے آیا, وہ انرجی کہاں سے آئی, مادہ تھا یا انرجی تھی, وہ کہاں سے آ گئی اتنی زیادہ, اس کو کہتے ہیں وہ خود بخود ہو گیا. تو یہ اللاجیکل ہے خود بخود ہو جانا, یہ لاجیکل ہے یا اللاجیکل ہے؟ اللاجیکل. ایک طرف آپ لاجک کی بات کرتے ہو, چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, دوسری طرف آپ اس سے بڑا جھوٹ بولتے ہو کہ پہلی دفعہ خود بخود ہو گیا تھا. تو ہم کہتے ہیں واقعی ہر کام لاجک سے ہوتا ہے, لیکن یہ لاجک بنائی کس نے؟ اللہ نے, اور وہ کچھ کرنے میں لاجک کا محتاج نہیں ہے. پہلی دفعہ اس نے کلمہ کن کی طاقت سے بنایا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو خدا کے وجود کا انکار دنیا کی سب سے بڑی حماقت اور بے وقوفی. اس لیے اللہ کو سمجھنا سب سے آسان ہے. بھائی نہیں ہو سکتا خود بخود. اللہ ہمیشہ سے ہے, کیونکہ وہ مادہ تھوڑی ہے, وہ مخلوق تھوڑی ہے کہ ہم اس کی بات کریں اس کو کس نے بنایا. وہ تو خدا ہے بھائی. فزکس کے لا خدا پہ تھوڑی اپلائی ہوتے ہیں, اس مادے پہ اپلائی ہوتے ہیں. یہ گلاس خود بخود اٹھ کے میرے منہ پہ نہیں آ سکتا. یہ فزکس کے بارے میں, خدا کے بارے میں نہیں ہے. خدا کے بارے میں تو سائنس کیا ہے؟ خاموش. وہ ہماری عقل سے بالاتر ہے. تو اب ہم دوسرے مذاہب کی طرف آتے ہیں. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.